اس پردیسی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. یہ بیچارے نے اپنی بیوی کو نا پھولوں کی طرح رکھا، اور بیوی نے اس پہ الزام لگایا کہ میرا شوہر نامرد ہے. اور بیوی اپنے شوہر کے پیسوں سے اپنے یار کے، اپنے عاشق کا بستر بھی گرم کرتی رہی، اس کی جیب بھی گرم کرتی رہی. لڑکا سعودی عرب میں تھا، بڑے پیسے کماتا تھا. اس کا کاروبار تھا پیاز کا، اونین کا. یہ ہول سیل میں اونین دکانوں میں سپلائی کرتا تھا، پیاز سپلائی کرتا تھا. جو پیاز کا کام کرتے ہیں نا، صرف پیاز کا کام کرتے ہیں، ان کے کپڑوں سے، ہاتھوں سے نا ہر ٹائم پیاز کی سمیل آتی رہتی ہے. اور پیسہ بہت تھا اس کے پاس، رنگ کا کالا تھا، نہ پہننے کا پتہ تھا نہ اوڑھنے کا پتہ تھا، کوئی ڈھنگ نہیں تھا اس کو. اس کو یہ خواہش تھی کہ مجھ کو بیوی ملے خوبصورت، گوری چٹی چاند جیسی. اب جب چاند جیسی بیوی لاؤ گی تو وہ تو تارے تو دکھائے گی. یہ جاتا ہے اپنے ملک میں، وہاں جا کے نا اس کی شادی ہوتی ہے گوری چٹی خوبصورت پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے. شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد 5 ماہ رہتا ہے وہیں پہ. بیوی اس کو دل سے قبول نہیں کرتی، پر بیوی کو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ میری ساری خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اچھے سے اچھا موبائل، مہنگے مہنگے گفٹ، شاپنگ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، سونے کے گفٹ سارے پورے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مال و دولت والا ہے، روپے پیسے والا ہے. شادی کے بعد جب 5 مہینے بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ آس امید لگا دے بچے کی، لیکن ناکام. اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا. 5 ماہ رہنے کے بعد واپس آ جاتا ہے. ہمارا معاشرہ اس طرح کا مہینہ گزر جائے نا تو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں بھائی کوئی خوشخبری ہے؟ ساس، نندیں، دوست، احباب، خوشخبری ہو تو سنائے نا. جب سعودی عرب آ گیا، پھر یہاں پہ 4-6 مہینے 8 مہینے کام کیا، کام اس کا اپنا تھا. پھر چلا گیا یہ چھٹی 3 ماہ کے لیے. دوائیاں کھائیں ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، پھر بڑی کوشش کرتے رہے اولاد کے لیے، لیکن اولاد نہ ہوئی. دوبارہ مایوسی سے دوبارہ واپس آ گیا سعودی عرب. اب یہ جو پیاز والا بندہ ہے نا، اس کا ایک دوست تھا جو پڑھا لکھا تھا، باؤ ٹائپ بندہ تھا، ٹائی شائی لگانا، کوٹ پہننا، کمپیوٹر کی جاب تھی. وہ اکثر شام کو اس کے پاس آ کے بیٹھتا، اس کے اکثر دکان کے جو حساب تھا وہی کرتا تھا. تو وہ اسے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے یار ایسا کرو نا، تو اپنی بیوی کو یہاں پہ لے کے آ جاؤ، سعودی عرب یہاں پہ لے کے آؤ، عبادت بھی کرنا، مکہ مدینہ جانا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول کر لے، تمہیں اولاد دے دے. وہ کہتا ہے یہ بات بڑی اچھی کی ہے. وہ بیوی کا پاسپورٹ بنواتا ہے اور اسی دوست کو کہتا ہے کہ نا میری بیوی کا وزٹ نکال دے کمپیوٹر پہ. وہ نکال دیتا ہے. بیوی آ جاتی ہے سعودی عرب. جب سعودی عرب آتی ہے بیوی، تو جو پیاز والا بندہ ہے نا، اس کی جو مخصوص 4-5-6 دوست تھے، ان کی دعوت کرتا ہے اپنے گھر پہ. یہاں پہ سب سے بڑی غلطی کر دیتا ہے. اتنی خوبصورت بیوی اور دعوت گھر پہ کر دے. کیا پتا کس کی آنکھ میں حیا ہے اور کس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے. اب جو لڑکا پڑھا لکھا ہے نا، وہ جب اس کی بیوی کو دیکھتا ہے نا، اور کبھی اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے لنگور کو حور مل گئی، کتنی خوبصورت گوری چٹی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے. اب یہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا، کھانا بڑا اچھا بنایا بھابھی آپ نے، یہ بڑی اچھی ہیں، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ کے ڈیزائن بڑے اچھا ہے، آپ انگلش بات کرتی ہیں، بڑی اچھی بات کرتی ہیں. اب یہ وہاں پہ دانا ڈالنا شروع کر دیا اس میں. لڑکی پہلی اپنے شوہر سے متنفر تھی، لڑکی کو سپیس ملی، لڑکی اس طرف جھکتی ہے گئی. اب وہیں پہ پہلا ٹکرا ہوا، آنکھوں میں جو سا تھا نا، ہلکا سا نا پیار ہو گیا. اب یہ بہانے سے گھر جاتا. اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے عاشق کو گھر بلا رہا ہوں، اور اکثر نا گھر میں رہ جاتا اس کے. پھر کیا ہوتا کہ جو پیاز والا تھا نا، اس نے گھر لے لیا تھا تھوڑا بڑا، اس کو اتنی ضرورت نہیں تھی گھر کی. اب یہ سوچتا ہے کہ آدھا حصہ نا میں اس کو نا رینٹ پہ دے دوں، شیئرنگ میں. اور اس میں دروازے تھے 2، اگر ایک دروازہ بند کر دینا تو وہ حصہ سیپریٹ ہو جاتا ہے. اب یہ بات بھنپ چکا تھا اس کا جو پڑھا لکھا ہے. یہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، پیاز والے کے پاس، کہتا ہے یار میرے جو بلڈنگ کا اونر ہے نا، میرا روم خالی کرا لیا ہے، میں روم ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے کچھ بہت دوست ہیں، جان پہچان ہے، کوئی روم ہو تو بتانا. یہ پیاز والے ذہن میں بات آتی ہے میرا جو اپنے گھر میں روم ہے. یہ کہتا ہے یار میرے پاس نا ایک روم ہے، وہ میرے گھر کے ساتھ سیپریٹ ہے بالکل، اس کا اندر سے ڈور بند کر دیں گے تو کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو وہاں پہ شفٹ ہو جاؤ، تمہیں کرایہ بھی مناسب کر دوں گا. وہ کہتا ہے یار فیملی ایریا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری فیملی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاتا ہوں میں. وہ آ جاتا ہے وہاں پہ. سٹارٹ میں تو بڑے محتاط طریقے سے رہتا ہے تاکہ دوست کو شک نہ ہو. آہستہ آہستہ شام کی چائے، کبھی شام کا کھانا اکٹھے کھانا شروع کر دیا.
دوست کے گھر جاتا، وہاں کھانا کھاتا، وہ بلا لیتا۔ پھر کیا ہوا، جب اس کی بیوی، دوست کی بیوی کھانا بناتی تو اس کو کھانا بھیج دیتی، اور جب یہ دوست چلا جاتا گھر پہ تو یہ بیٹھ کے آنکھ مٹکا کرتے اور خوب گپ شپ کرتے، پیار کی پینگے پروان چڑھتی رہی۔ اور اس پیاز والے کو نا کئی لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کا اور جو تمہارا دوست گھر میں رہ رہا ہے اس کا ناجائز تعلقات بن چکے ہیں۔ وہ یقین نہ کرتا، شاید آنکھیں مون چکا تھا، لیکن وہ کوشش کرتا رہا ایک کام کی کہ کوئی کسی طریقے اولاد ہو جائے، لیکن اولاد نصیب میں نہیں تھی شاید۔ اب یہ جو تھا اس طرح عشق پروان چڑھ رہا تھا، اور عشق پلیت والا ہو گیا، گندا والا عشق ہو گیا۔ جو ازواجی تعلقات میاں بیوی کے تھے نا، وہ جناب وہ اس کے پیٹھ پیچھے یہ کام ہوتے ہیں، وہ رنگ رلیاں بنا رہے تھے پیچھے۔ اب ادھر جو لڑکی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ نا مجھ کو اپنے شوہر سے طلاق لینی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے تو یہاں تو بڑا مشکل ہے، ہماری اگر بات باہر نکل گئی، یہ سعودی عرب ہے، یہاں تو بڑا سخت قانون ہے، پھنس جائیں گے۔ لڑکی کہتی ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کیا طریقہ ہے؟ کہتی ہے بس دیکھ میں کرتی کیا ہوں۔ عورت کی جو ہے نا چھٹی سے بڑی تیز ہوتی ہے، جو مکاری والی حصہ ہوتی ہے۔ یہ اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں فون کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری ماں باپ سے کہتی ہے زندگی برباد کر دی، میری شادی ایک نامرد کے ساتھ کرا دی ہے، وہ تو کسی کام کا آدمی نہیں ہے۔ اب یہ بات بہت ہی گندی لگتی ہے مرد کو، اور وہاں سے اس کے لڑکی کے میکے سے پہنچتی بات پہنچتی ہے لڑکی کے سسرال میں، اور وہاں سے واپس پہنچتی ہے لڑکے تک۔ اور یہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا دوست ہوتا ہے، بوائے فرینڈ، عاشق ہوتا ہے، یہ نا وہاں بھی سعودی عرب میں جو جان پہچان کے دوست ہوتے ہیں سب میں بات پھیلا دیتے ہیں کہ جو فلاں پیاز والا آدمی ہے نا وہ نامرد ہے۔ جب اس کو یہ بات معلوم پڑتی ہے، اس کو یہ گالی ذرا یہ بات لگتی ہے کہ کتنی گھٹیا بات ہے، ان کو اتنا ایسا کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں تھا، لیکن ہے کہ وہ بیوی اور شوہر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی بات پہ۔ وہ کہتی ہے تم یہ ہے، تم وہ ہے، تمہارے پاس پیاز کی اسمیل سے تمہارے جسم کے جراثیم مر چکے ہیں، تم کسی کام کا آدمی نہیں رہا، تم میرے پاس آتا ہے نہ تمہیں بیٹھنے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ ہے، تمہارے پاس پیاز کی اسمیل آتی رہتی ہے، اور تو نامرد بھی ہے، مجھے طلاق دے دے۔ بیوی نے اس سے بڑا فائدہ لے لیا تھا، خوب گفٹ پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھو ایسا ہو جاتا ہے، ابھی شادی کو سال ڈیڑھ ہی ہوا ہے، اولاد ہو جائے گی۔ کہتے نہیں، تو یہ ہے اور وہ ہے۔ اور ہر کوئی نا اس کے جو دوست ہیں جہاں پہ بیٹھتا تھا سب اس کو تانا دیتے، اوئے نامرد، اوئے بڑا تیسما کا بنی پھرتا ہے تو نامرد ہے۔ اب وہ اس کا نا ذہن میں نا یہ بات نا گھر کر گئی کہ میں نامرد ہوں، اور وہ اس کا کاروبار تباہ ہوتا گیا۔ کاروبار جو اس کا بہت گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، کام چل رہا ہے، بڑا کام تھا اس کا پیاز کا، کام ٹھپ ہو گیا، کام پہ دھیان نہ تھا، اور بیوی سے جھگڑا ہوتے ہوتے بیوی نے آخر کامیاب ہو گئی اپنے گھربے میں اور طلاق لے لی۔ طلاق لینے کے بعد عدت وہیں پوری کی، اور پوری کر کے پہنچ جاتی ہے بنگلہ دیش۔ یہ کہانی ہے 3 بنگالیوں کی، ایک پھول 2 مالی۔ اب وہ پہنچتی ہے بنگلہ دیش، اور ادھر جو دوست ہے اس کا وہ بھی پہنچ جاتا ہے بنگلہ دیش، اور وہاں پہ لڑکی سے فون پہ بات ہوتی ہے، وہ لڑکی اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کے دوست کے پاس، وہیں پہ کہیں کو کمرہ لیتے ہیں۔ وہ 3 مہینے اس کو استعمال کرتا ہے اچھے سے، اور وہ لڑکی سے زور دے رہی ہے شادی کر لیں، شادی کر لیں، شادی کر لیں۔ اب یہ تو تھا شکاری آدمی، یہ شادی کرانا چاہتا تھا، اس نے خوب سے اچھے سے استعمال کرنے کے بعد اس کو، اور آ گیا واپس سعودی عرب، اور کہتا ہے میں تمہیں جا کے بتاؤں گا۔ یہاں جانے کے بعد سے رابطہ ختم کر دیا۔ ادھر اس لڑکی کی وجہ سے اس کا شوہر جو تھا نا، جس کا کئی گاڑیوں پہ کام چل رہا تھا، وہ بیچارہ ٹھیلے پہ آ گیا، ذہنی مریض بن گیا۔ جہاں بھی جاتے نا لوگ تانا دیتے اس کو منہ پہ کہتے، کو پیٹھ پیچھے کہتے نامرد آ گیا، نامرد آ گیا۔ نپنسک یہ کہتے ہیں اپنی زبان میں نا، نپنسک ایسا لفظ ہے کچھ، نپنسک کہتے ہیں یہ لوگ بنگالی۔ اب یہ وہاں پہ وہ ٹھیلا لگاتا، عجیب سی شکل ہو گئی، رنگ پہلے کالا تھا، عجیب سا تھا، پہننے کا پتہ نہیں تھا، بالکل بھکاری لگتا۔ اور اس بندے کو کہتے ہیں کہ اتنے دولت پہ نا اتنا غرور تھا نا، پیسے کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑتا تھا، یوں پھینکتا ٹیبل پہ، ہاتھ میں پیسے نہیں پکڑائے تھے، شاید غرور توڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا۔ دوسرا، اس لڑکی کو اپنی جوانی پہ، اپنے حسن پہ بڑا مان تھا۔ اس کے دوست نے اس کے ساتھ جو کر دیا نا، اس کے بعد اس کی کوئی ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ ویڈیو مارکیٹ میں لیک کر دی۔ وہ عورت نا ٹگے ٹگے پہ رات گزارنے لگی لوگوں کے ساتھ، یہ حال ہو گیا۔ ادھر یہ دوست تھا جو یہاں پہ آیا، وہ کسی کیس میں یہاں پھنس گیا جیل میں۔ برا کام کرو گے نا، اب سوچتے ہو دن بڑے ہیں، شاید ٹائم لگ جاتا ہے، بندہ بچتا نہیں ہے، پھنستا لازمی ہے۔
اس کہانی سے سبق آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو آپ کا فیملی ہے، آپ کا گھر ہے نا، اس میں آپ کے غیر محرم کو داخل مت کرو۔ کوئی دوست بڑا بھی ہے تو ڈرائنگ روم میں، اول تو گھر میں ہی داخل نہ کرو۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب میں، اور کہانی ہے بنگالیوں کی، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی بیوی کا اور اس کے دوست کا ایک چکر چل رہا ہے، شاید اس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔